او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے معزز اور محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس نشست میں ہم عقیدہ ختم نبوت کو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح طور پر پڑھیں گے، اور جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اس کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس عقیدے کے منکرین ہے ان کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو بھی وضاحت کے ساتھ آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اس بات کی طرف کہ اسلام کی بنیاد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں پر رکھی ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں عقیدہ اور عمل۔ اس کا کیا مطلب ہے، میں اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کر دوں۔ عقیدہ اور عمل یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ایک شخص مسلمان ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو کامیاب انسان کیسے بنتا ہے، ایک بندہ کیسے کامیاب بن سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بنیادی طور پر قرآن نے ہمیں دو چیزیں ذکر کی ہے کہ یہ دو چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ دو چیزیں اگر نہ ہوں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دو چیزیں ہیں عقیدہ اور عمل۔ اس کو ہم کہتے ہیں عقائد اور اعمال۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کی وضاحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے، تاوان میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اب جب ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس گھاٹے اور نقصان سے بری بھی کوئی شخص ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ شخص، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال کیے، نیک اعمال کیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ناکام نہیں ہے، یہ خسارے میں نہیں ہے، یہ کامیاب ہے۔ تو پتہ چلا کہ دو چیزیں ضروری ہیں، انسان کے پاس ایمان ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے تو پھر انسان کامیاب بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھیں یہ جو اعمال کے سے پہلے جو چیز اللہ نے ذکر کی ہے ایمان، اسی ایمان کو قرآن نے ایمان کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور علماء اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس قرآن کے مطابق دو چیزیں ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، نمبر دو اعمال ہونے چاہیے، نیک اعمال۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو علمی زبان میں سمجھیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک عقیدہ ہونا چاہیے اور دوسرا عمل ہونا چاہیے۔ یہ عقیدے پر ہم زور شروع میں اس لیے دیتے ہیں تاکہ بعد میں فتنہ قادیانیت کو ہم کافر کہتے ہیں، تو ہم کافر ان کو کس بنیاد پر کہتے ہیں، یہ چیزیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہے بھائی؟ دو چیزیں، ایک کا نام عقیدہ ہے اور دوسرے کا نام عمل ہے۔ چنانچہ ایک انسان کے پاس اگر عقیدہ ہے اور عمل ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر عقیدہ اور اعمال کمزور ہوئے یا نہیں ہوئے تو وہ شخص ناکام ہے اور خسارے میں ہے۔ اب سوال یہ ہے ان دونوں چیزوں میں، عقیدہ اور عمل، ان دونوں میں ضروری کون سی چیز ہے؟ آیا عمل ضروری ہے یا عقیدہ ضروری ہے؟ ضروری تو دونوں ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری دونوں میں کون سے ہیں، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ پہلا عقیدہ ہے اور پھر عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل سے بھی پہلے جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر انسان کا عمل تو بہت زیادہ ہے اور بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے عقیدہ نہیں ہے تو یہ عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص اس کا الٹ دیکھیں، اگر ایک شخص کے پاس عقیدہ تو ہے لیکن اس کا عمل کمزور ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے، عافیت والا معاملہ فرمائیں گے
اس طرح کی چیز میں یعنی عمل میں کمی اس کی تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن عقیدے میں کمی ہو یہ کوئی عمل یعنی اس طرح کی کوئی گنجائش اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ عقیدہ اور عمل میں جو سب سے ضروری چیز ہے تو دونوں ضروری، لیکن عقیدہ پھر سب سے بنیادی چیز ہے اور عمل اس کے بعد دوسرے نمبر پر بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس عقیدہ ٹھیک ہے، عمل کمزور ہے، تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اکثر مسلمان عقیدے کے لحاظ سے ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن عمل میں کمزوری ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتا، یا رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کا روزہ وہ نہیں رکھتا ہے، یا اور بھی بہت ساری خامیاں اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن آپ کسی بھی مفتی سے، کسی عالم سے پوچھیں کہ بھئی یہ بندہ اس عمل سے کیا وہ جہنم میں پکا جائے گا، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی کبیرہ گناہ ہے، توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائیں گے، اور اگر توبہ نہیں بھی کی ہے تو ممکن ہے کہ سزا ملے، لیکن خیر پھر بھی بہرحال وہ شخص پکا جہنمی نہیں ہے کہ ایسا جہنمی کہ وہ کبھی بھی جنت میں نہ جا سکے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا عمل کمزور ہے۔ میں اس کی ایک دوسری جو مخالف سمت ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک انسان کا عمل تو اتنا ہائی لیول کا ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ آسمان تک پہنچتا ہے، بہت اچھا عمل کر رہا ہے، اور ایسا عمل کر رہا ہے کہ اس جیسا عمل شاید کہ کوئی اور کر سکتا ہو، لیکن بنیادی طور پر اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، یعنی وہ کافر ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگرچہ عمل اس کے آسمان تک پہنچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بندہ ناکام اور خسارے میں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ بندہ عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کی بنیاد ہی خراب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک عمارت کی بنیاد ہی خراب ہو تو اس کے اوپر کی عمارت وہ تو بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، جب بنیاد خراب ہے تو اوپر کی عمارت بھی خراب ہے، اور اگر بنیاد مضبوط ہے تو اوپر کی عمارت بھی مضبوط ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ یہ بنیاد ہے اور عمل اس کے اوپر کھڑے ہونے والی عمارت ہے۔ اگر عقیدہ آپ کا بنیادی طور پر مضبوط ہے تو آپ کا اوپر کھڑا ہونے والا اس کے مطابق جو عمل کی عمارت ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی، اور اگر آپ کا عقیدہ خراب ہے تو پھر آپ کے اس عقیدے پر کھڑے ہونے والا عمل یہ ہر لحاظ سے خراب ہوگا، کمزور ہوگا، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال سے سمجھاؤں نا۔ ایک شخص اگر سوچے، ابو جہل جو اس زمانے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا فرعون سمجھا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے زمانے کا فرعون اس زمانے کے فرعون سے بڑھ کر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا وہ مرتے وقت کیا گیا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب وہ تو یہ کہہ کے چلا گیا، اگرچہ اس کی توبہ قبول نہ ہو سکی کیونکہ بالکل آخری وقت تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو فرعون ہے ابو جہل، اس ظالم کی حالت تو یہ ہے کہ وہ موت کے وقت بھی آخر میں کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے افسوس ہے کہ مجھے ایک چرواہا قتل کر رہا ہے، میں سردار ہوں، میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ موت کے وقت بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اس زمانے کا فرعون موت کے وقت بھی متکبر تھا، اور اس زمانے کا فرعون موت کے وقت کم از کم ایمان کی حالت تک پہنچ گیا تھا، اور اگرچہ وہ قابل قبول نہیں تھا، خیر وہ اپنی جگہ پر۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ابو جہل جیسا بندہ جو اعمال کے اعتبار سے دیکھو کتنا مضبوط، کہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، وہ خود حج بھی کرتا تھا، طواف بھی کرتا تھا، اور طواف کے معاملے میں اتنے محتاط ہوتے تھے کہ لوگوں کو انہوں نے پابند بنایا تھا کہ خبردار، تم نے اگر طواف کرنا ہے تو حرام پیسوں سے، سود پیسوں سے جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے اس لباس کے ساتھ تم نے طواف نہیں کرنا، بلکہ اگر تم نے طواف کرنا ہے تو حلال پیسے لاؤ، اگر حلال نہیں ہے تو ننگے طواف کرو، لیکن آپ نے حرام لباس پہن کر طواف نہیں کرنا۔ وہ اتنا پابند آدمی تھا، اور وہ کعبے کا متولی جو لوگ تھے ان میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور لوگوں کو سخت گرمی کے موسم میں یہ حاجیوں کو ستو پہرایا کرتا تھا، بڑا مہمان نواز آدمی تھا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ لیکن میرے بھائی قرآن کہتا ہے یہ مشرک تھا، اور انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، بدبودار ہے، فلا يقربن المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد یہ مشرک مسجد حرام کے قریب بھی نہ پٹکے۔
اب سوچنے کی بات ہے کہ اتنا اعمال کا پابند آدمی وہ عقیدے میں مار کھا گیا، اور قرآن نے اس کو ایسا ذلیل انداز سے ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جی یہ بندہ جو اعمال کے اعتبار سے بہت ٹھیک تھا لیکن عقیدہ اس کا خراب تھا، تو اس لیے یہ مردود ہے۔ آپ آگے دیکھیں، آگے چلیں، یہ آپ دیکھیں اسلام میں عقیدے کی اہمیت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عقیدے کی بات رکھ دی ہے کہ عقیدہ کتنا ضروری اور اہمیت والی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں اسلام میں بنیادی عقائد کتنے ہیں جی؟ اسلام میں بنیادی عقیدے 3 ہیں۔ عقائد تو ویسے بہت سارے ہیں، عقائد بہت سارے ہیں، قرآن کریم عقائد سے بھرا پڑا ہے، لیکن بنیادی عقیدہ جس پر اسلام کی بنیادی طور پر عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ عقیدہ کون سا ہے؟ وہ 3 عقائد ہے، یہ توحید، رسالت اور قیامت۔ میں مختصر آپ کو سمجھاؤں چونکہ ہمارا آج کا موضوع توحید نہیں ہے، رسالت ہے، قیامت نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کو مختصر طور پر ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے توحید، یہ بنیادی عقیدہ ہے اور اصول ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماننا، یعنی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر لحاظ سے ایک مانتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، ہر لحاظ سے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک بناتا ہے وہ کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو توحید کا یہ مطلب ہے۔ اچھا، یہ آپ کو تیسری چیز نظر آ رہی ہے، قیامت۔ قیامت یہ ایک وقت کا نام ہے، ایک ٹائم کا نام ہے، اور یہ وقت اور ٹائم یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جو مخصوص ہے اور مقررہ وقت ہے کہ اس وقت سے نہ تو یہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے جا سکتی ہے، اس لیے قیامت مخصوص ٹائم کا نام ہے۔ البتہ یہ وقت کون سا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ پیغمبر، فرشتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس عقیدے کی وضاحت سے آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ما المسئول عنہ باعلم من السائل، قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کب آئے گی تو آپ نے فرمایا بھائی مجھے نہیں پتہ، جس طرح آپ کو نہیں پتہ مجھے بھی نہیں پتہ۔ اب یہ مطلب ہے نا کہ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ قیامت آئے گی، یہ ایک وقت کا، یہ ایک دن ہے، یہ ایک وقت ہے، وہ کون سا وقت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعین نہیں ہے کہ کون سا دن ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ قیامت آنی ہے، یہ ایک ٹائم کا نام ہے۔ اور یہ وقت جو ہے قیامت کا یہ مختصر بھی ہوگا، لمبا بھی ہوگا۔ مختصر ان کے لیے ہوگا جن کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال صحیح ہو، اور قیامت کا دن لمبا اس شخص کے لیے ہوگا کہ جس کا عقیدہ خراب ہو اور اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ نہ ہو، ایسا شخص، اس کے لیے قیامت کا دن بہت لمبا ہوگا۔ مختصر کتنا ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے، اتنا وقت جو ہے یہ مختصر ہوگا قیامت کا۔ اور لمبا کتنا ہوگا؟ فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر یہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو اس لیے قیامت یہ بہت خطرناک اور ہولناک دن ہے۔ اور میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک ہی دن، مثلا قیامت کا دن ہے، یہ ایک بندے کے لیے مختصر ہو رہا ہے اور دوسرے کے لیے اتنا لمبا کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ مثلا کافر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قیامت کا دن مختصر بھی ہوگا اور لمبا بھی ہوگا، اب یہ کیسے کہ ایک ہی دن ہے، مخصوص ہے، ظاہر ہے کہ مخصوص اوقات ہے اس کے، تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہی ایک دن ایک شخص کے لیے لمبا ہو اور یہی ایک دن دوسرے شخص کے لیے مختصر ہو؟ اب ایک ہی دن ایک بندے کے لیے لمبا ہو رہا ہے، ایک ہی دن ایک دوسرے بندے کے لیے مختصر ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں، آسان مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کبھی ٹھنڈے علاقے میں جائیں جہاں سخت سردی ہو، برف باری پڑتی ہو، 2 بندے جائیں اور وہاں جا کر آپ رات گزارتے ہیں، لیکن آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس بستر بھی نہیں ہے، آپ کے پاس رہنے کے لیے رہائش نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے، اور جو ضروریات زندگی ہے رات گزارنے کی، ٹھنڈ سے بچنے کی جو سامان ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، بس آپ نہتے ہو کر جو ہے نا ادھر رات گزار رہے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ جو دوسرا ساتھی گیا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس کمرہ بھی ہے اور لیٹنے کے لیے جو ہے نا چارپائی بھی ہے، اس کے پاس بستر بھی ہے، اور گرم رہنے کے لیے تمام ضروریات اور سامان اس کے پاس موجود ہے۔
اب رات وہ بھی گزارتا ہے، رات آپ بھی گزارتے ہیں، لیکن دونوں رات گزار رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو رات گزار رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ رات میں کس طرح گزار رہا ہوں۔ اب اس میں حالت یہ ہے کہ جس کے پاس ضروریات زندگی موجود ہے اس کو رات کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رات کیسے گزر گئی۔ وہی رات دوسرے بندے کے لیے جس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، وہ سمجھیں گے کہ اوہو یہ رات تو بالکل گزر ہی نہیں رہی ہے، یہ تو اتنی لمبی رات ہے۔ اب وہی رات ایک کے لیے مختصر گزر رہی ہے، یہی رات دوسرے کے لیے جو ہے نا مشکل سے گزر رہی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ درمیان میں آپ کو رسالت کا عقیدہ نظر آ رہا ہے۔ رسالت کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ یہ عقیدہ رسالت یہ بھی ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسالت کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1.25 انبیاء بھیجے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ کتنے انبیاء بھیجے جی؟ 1.25 انبیاء۔ اب 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے۔ ان انبیاء کا کام یہ تھا کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، اللہ کی بات بندوں تک پہنچانا، اور یہ توحید اور قیامت اور یہ فرشتے اور قرآن اور یہ ساری چیزیں، جزا اور سزا اور آخرت کا دن، یہ چیزیں ہمیں کون بتا کر گیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کر اس طرح تو نہیں آیا کہ بھئی اللہ ہمارے سامنے آیا ہو اور یہ ساری چیزیں بتا دیا ہو۔ باقاعدہ اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ یہ انسان ہی تھے جو ہمارے پاس آ کر ہمیں یہ بات بتا کے چلے گئے رسالت کے بارے میں کہ بھئی عقیدہ رسالت کیا چیز ہے۔ عقیدہ رسالت کے بارے میں ہمیں بتایا کہ حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ قرآن کیا ہے، ہمیں یہ بتایا کہ قیامت کیا ہے، اسی طرح جزا اور سزا کا دن کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی؟ یہ رسالت کے عقیدے سے ہمیں پتہ چلا۔ رسول ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں یہ عقیدہ سمجھایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں آپ کو بتاؤں توحید کا عقیدہ بھی ہمیں کس نے بتایا؟ یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی ذات کا بھی تعارف کرواتا ہے۔ اتنا بڑا کام کرنے والا کون ہے بھائی؟ یہ رسول ہوا کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ رسول رسالت کا عقیدہ کتنا اہم ہے۔ اب میں آپ سے بنیادی طور پر ایک سوال کروں نا۔ سوال یہ ہے یہ 3 عقیدے بنیادی عقیدے ہیں، ایک توحید کا عقیدہ، ایک رسالت کا عقیدہ اور ایک قیامت کا عقیدہ۔ ان 3 عقیدوں میں سب سے بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ تو آپ کا جواب آئے گا توحید، اور بالکل یہی جواب درست ہے۔ اور پھر دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت ہے، اور پھر تیسرا قیامت ہے۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، لیکن سب سے ضروری بنیادی عقیدہ توحید، رسالت، پھر قیامت، یہ ترتیب ہے نا۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ٹھیک ہے بنیادی عقیدہ تو توحید ہی ہے، لیکن اہمیت کے اعتبار سے سب سے بنیادی اور ضروری عقیدہ کون سا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کون سا عقیدہ ہے؟ آپ کو میں بتاؤں، سب سے اہمیت کے اعتبار سے عقیدہ جو ضروری ہے وہ ہے رسالت کا عقیدہ۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا پہلے، توحید سے بھی زیادہ اہمیت والا عقیدہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ رسالت۔ اب آپ کہیں گے کہ جی توحید سے بڑھ کر رسالت کا عقیدہ کیسے ضروری ہو گیا اہمیت کے اعتبار سے؟ تو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اصل میں رسالت کا معنی چونکہ کیا ہوتا ہے کہ رسول آ کر ہمیں بتائے کہ بھئی نماز اتنے پڑھنی ہے، روزے آپ نے اتنے رکھنے ہیں، اور قیامت آئے گی اور جزا سزا ہے اور قیامت ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتاتے ہیں؟ رسول بتاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے بنیادی عقیدہ توحید ہے، لیکن اہمیت کا اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ رسالت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ میرے بھائی آپ کو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ کر بتائیں گے کہ اللہ ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہی ہمیں بتائیں گے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتائے گا کون؟ اللہ کے بارے میں یہ رسول ہی ہمیں بتائے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اگر رسول کو بیچ میں سے نکالیں، یہ رسالت کا عقیدہ بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، تو نہ ہمارے پاس قرآن محفوظ رہتا ہے، نہ ہمارے پاس صحابہ محفوظ رہتے ہیں، یعنی قرآن محفوظ نہیں رہتا، نماز محفوظ نہیں رہتی، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ چیزیں، بیت اللہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس محفوظ نہیں رہتا ہے۔ قیامت کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، یہ جزا سزا کا ہمیں علم نہیں ہوتا، رسولوں پر کتنی کتابیں نازل ہوئی یہ اگر ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح میں آپ کو اگر ایک قدم آگے بڑھ کے مزید بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے بارے میں بھی ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا اگر رسول النبی نہ آتے۔ میرے خیال سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ رسالت کا عقیدہ یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو ایک آخری بات اور بتاؤں، یہ چونکہ سلائیڈ ہم نے آگے چلانا ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے،
تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات ضروری بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ جیسے میں نے بتایا کہ رسالت کا معنی پیغام پہنچانا، تو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ اسی عقیدہ رسالت، یہ اللہ نے مخصوص بندوں کو یہ رسالت دی ہے، اور یہ رسالت کا عہدہ ایسا ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ رسالت ایک منصب کا نام ہے، جیسے خطابت، امامت، یہ چیزیں ایک منصب ہے، اسی طرح رسالت یہ بھی ایک منصب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رسالت کا منصب ہے، یہ خواہ مخواہ کوئی بندہ رسول نہیں بن جاتا، خواہ مخواہ جا کر ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے قانون ہے۔ قانون یہ ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے رسول کو چنتا ہے اور اپنے بندوں میں سے نبی کو چنتا ہے۔ یعنی رسول اور نبی یہ چناؤ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو یا پھر انسانوں میں سے ہو۔ یہ انتخاب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اپنے حساب سے کوئی نبی بننا چاہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ ایک بندہ اگر اعمال کرنا شروع کرے، اللہ کو یاد کرنا شروع کرے، نمازیں پڑھنا شروع کرے، سجدے کرنا شروع کرے، اور یہ سمجھے کہ یہ زیادہ سجدے کر کے، زیادہ اعمال کر کے میں اللہ کے قریب ہو کر حتیٰ کہ میں نبی اور رسول بن جاؤں گا، تو کیا خیال ہے جی، وہ نبی بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کرنے سے وہ ایک شریف انسان تو بن جائے گا، ایک نیک اور بزرگ اور ولی تو بن جائے گا، لیکن کبھی بھی وہ نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ میں اگر آپ کو ایک بات اور بتاؤں تو وہ یہ کہ نبی اور رسول تو چھوڑیں، وہ ایک صحابی بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی کو دیکھ کر بنے، نبی پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ صحبت اختیار کرے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو بتاؤ، نیک اعمال کی وجہ سے اگر کوئی صحابی بننے کی کوشش کرے تو نبوت تو دور کی بات ہے، صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اور صحابی تو چھوڑیں، ایک تابعی اور ایک تبع تابعی بننے کی بھی اگر کوشش کرے تو وہ تابعی اور تبع تابعی بھی نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ اعمال کی کیوں؟ یہ عقیدہ رسالت جو ہے، اس عقیدہ رسالت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ نہیں جوڑا ہے کہ آپ اعمال اور جو ہے نا عبادات کر کے، ریاضت کر کے اللہ کے قریب بن کے جو ہے نا نبی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ اپنے فرشتوں اور انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، نبی کتنے جی؟